اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے، اور اللہ کریم تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں، عظمتوں، شان و شوکت اور رفعتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ ماہ شوال المکرم کا تیسرا بدھ شریف کا جو دن ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس دن کی برکتیں، اس دن کی عظمتیں اور اس دن کی جو فضیلتیں ہیں وہ سمجھنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں کہ ایک ایسا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے۔ عصر حاضر میں اہل اسلام کی پریشانیوں کی عمومی وجوہات دین سے دوری، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور شریعت و سنت کی خلاف ورزیاں ہیں۔ بقا کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا کی پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کے بجائے اپنی منشا اور رضامندی کے حصول کی کوشش، کتاب و سنت کو خود پر نافذ کرنے کے بجائے اسلام کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولت کے لیے دین میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش، اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق دین اور شریعت کو بیان کرے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بہنیں اسلامی بھائی رابطہ کرتے ہیں، اور اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی ہوتا ہے۔ جب شیطان ذہن پر حاوی ہوتا ہے تو پھر جھگڑے، نافرمانیاں، کاروبار میں بے برکتی، نماز میں دل کا نہ لگنا، شادی و نکاح میں رکاوٹیں، صحتوں کی خرابیاں، دماغی کیفیت میں رد و بدل، بہت کچھ۔ جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہیہ کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو پھر شیطان اپنے راستے ہموار کر لیتا ہے۔ تو اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب عاملین سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے عامل ان پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ کوئی اسے جنات کا حملہ کہے گا تو کوئی جادو کہہ دیتا ہے۔ لہذا یہ وہ باتیں ہیں اگر کرنے پہ آ جائیں تو وقت بہت لگ سکتا ہے۔ ہم نے اب آج کے بعد یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تیسرے کلمے کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں؟ اس تیسرے کلمے کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، جو مخدومہ کائنات ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ سیدہ کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، علماء کا ایک تجزیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا، فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش وزنی محسوس ہوا، تو اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ، پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الحمدللہ، فرشتوں نے جب یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ، الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تو فرشتوں نے اس کو ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت اسماعیل کی قربانی کا حکم ملا، تعمیل کرنے لگے، جنت سے دمبا آ گیا تو آپ کی زبان سے خوشی سے نکلا، کیا نکلا، جو کلمات نکلے فرشتوں نے اسے بھی شامل کر لیا۔
تو یہ تیسرا کلمہ اب خود اندازہ کریں کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے اور کتنی فضیلتوں کا مالک ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء، صالحین، کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہے، کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبت پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ اللہ تعالی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہے رزق کے حوالے سے، سکون کے حوالے سے، جس قدر بھی ہمارا دینی دنیاوی کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ہم نے یہ بزرگی والا، کامیابی والا عمل جو ہے اس نیت کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے۔ تو پورے اس دن کے اندر، شوال المکرم کے تیسرے بدھ کے اندر، ہم نے باوضو حالت میں ایمان پختہ، یقین مضبوط کر کے لذت و حلاوت محسوس ہوگی آپ کو۔ ہم نے ذہنی، کاروباری اور بد اثرات کے مسائل کے لیے کسی بھی نماز کے بعد اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، پھر درمیان میں تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ نے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ اور درمیان میں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی مشکل کام درپیش ہو، سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو، حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو، تو آپ نے اس عمل کو اس نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ جل مجدہ سبحانہ و تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کیسے مجھے اور آپ کو دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اور اللہ غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ چھوٹے بڑے سب کر سکتے ہیں، اس عمل کی عام اجازت ہے۔ تو آخر میں گزارش ہے کہ بندہ فقیر کی صحت بہت زیادہ خراب ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، تو آپ نے اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں ضرور بندہ گنہگار کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اللہ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔